ครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมअस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मून शैडो एपिसोड 4 के हवाले से। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल रॉक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल का आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रामा सीरियल मून शैडो एपिसोड 4 की रिव्यू। मून शैडो की 4th एपिसोड में जान और की का रिश्ता एक नए और ज़्यादा जज्बाती मरहले में दाखिल होता है। इब्तिदा में दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ सिर्फ़ एक इत्तेफाक समझा जा रहा था अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी मोहब्बत में बदलने लगता है जैसे दोनों के लिए नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। जान एक कामयाब और परफेक्ट बिजनेसमैन वुमन है। वो अपनी ज़िंदगी के उसूल के मुताबिक चलाने की आदी है और जज्बाती के मामले में हमेशा मुहतात रहती है। दूसरी तरफ एक पुरएतिमाद दिलकश और शोख लड़की जो जान की संजीदा शख्सियत के बिल्कुल बरअक्स है कि जान की ज़िंदगी में आने के बाद इसके मामूलात मुसलसल बदलने लगते हैं। चौथी एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि
جان چوتھی ایپیسوڈ میں جان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کی کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک واضح حد تک رکھے، لیکن کی جان کے قریب آنے کے لیے مسلسل نئے راستے تلاش کرتی ہے۔ کی جان کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان صرف ایک وقتی تعلق نہیں رہا۔ جان بظاہر اس بات سے انکار کرتی ہے، مگر اس کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کی نے اس کے دل میں اپنی جگہ ہٹانا یا جگہ بنانا شروع کر دیتی ہے۔ کی جان کے سامنے اپنی خواہش رکھتی ہے کہ وہ اس کی سرپرستی کرے اور اسے اپنی دیکھ بھال میں رکھے۔ جان کے لیے یہ تجویز ابتدا میں عجیب اور ناقابل قبول ہوتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید اپنی شوخ طبیعت کی وجہ سے اسے مشکل میں ڈال رہی ہے، لیکن کی کا انداز بدلنے لگتا ہے اور جان محسوس کرتی ہے کہ کی کے جذبات شاید اس سے کہیں زیادہ گہرے ہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث بھی ہوتی ہیں اور شرارتیں بھی۔ کبھی کی جان کو تنگ کرتی ہے، کبھی جان غصے کا اظہار کرتی ہے، لیکن ہر جھگڑے کے پیچھے ایک بڑھتی ہوئی قوت محسوس ہوتی ہے۔ جان جتنا کی کے سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی اسے کی موجودگی کی عادت ہونے لگتی ہے۔ اسی دوران جان کی ماضی سے جڑی ایک اہم شخصیت دوبارہ اس کی زندگی میں داخل ہوتی ہے۔ یہ ہے جان کی پہلی محبت۔ کی واپسی جان کی موجودہ جذبات کو ہلا دیتی ہے۔ جان کے لیے یہ صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ ایک ایسا باب ہے جس نے شاید کبھی مکمل طور پر بند نہیں کیا تھا۔ کی موجودگی کی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ اسے پہلی مرتبہ احساس ہوتا ہے کہ جان کے دل میں کسی اور کے لیے پہلے سے ایک گہری جگہ موجود ہے۔ کی بظاہر پر اعتماد رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ جان کو کھونے کی خوف میں مبتلا ہونے لگتی ہے۔ ایپیسوڈ کا اختتام تک جان کے ایک ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں کس کو جگہ دے۔ کیا کی واپسی جان کی پرانی جذبات کو دوبارہ زندہ کر دے گی، یا کی سچی محبت جان کے دل پر مکمل طور پر قبضہ کر چکی ہے۔ مون شیڈو ایپیسوڈ 4 جذباتی کشمکش کے ساتھ ایک مضبوط کلائمیکس پر ختم ہوتی ہے، جہاں محبت، ماضی، حسد اور اعتماد ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اگلی قسط میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جان اپنے دل کی آواز سنتی ہے یا اپنے ماضی کو دوبارہ موقع دیتی ہے۔ تو دوستو، مون شیڈو ایپیسوڈ 4 میں جان اور کی کے درمیان رشتہ ایک نئے موڑ پر پہنچ گیا ہے، جبکہ کی واپسی نے ان کی محبت کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ کیا جان اپنے ماضی کی محبت کو چنے گی یا کی کے سچی جذبات کو موقع دے گی؟ یہ فیصلہ اگلی قسط میں دلچسپ ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے، ہمارا یوٹیوب کا چینل راکس انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کر کے، اور کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں جان کو کی یا میں سے کس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگلے قسط کی مکمل کہانی کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ حافظ، اور اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے فار ناؤ، ٹیک کیئر۔